السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کے لیے جو کتاب ہدایت آج سے 1450 سال پہلے عرش کی زبان میں، عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، اس کی آیتیں پڑھنے کی توفیق اللہ نے ہم کو دی۔ 7 نمبر کا چیپٹر ہے یہ سورۃ الاعراف، اور آیت نمبر 150 سے لے کر 154 تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا گائیڈنس موجود ہے۔ پچھلی بار بھی اس کو لیا گیا تھا، لیکن اس کے پہلے کی ہی 2 آیتوں پر بات ہو سکی، اور اب اس کے وہ بیچ کا جو خاص مضمون ہے کہ آخر جب قومیں اس طرح بگڑتی ہیں اور ایک بونڈر مچا رہتا ہے، اس میں بغیر فساد کے، ونس اگین وائلنس نہیں چاہیے، تشدد نہیں چاہیے، کسی اچھے کام کے لیے بھی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ فساد کہتے ہیں، فساد پورا کوریج رکھتا ہے عربی زبان کا کہ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ شانتی اور امن ہونا چاہیے اس دنیا میں۔ اگر شانتی اور امن ہے تو بات سنی جائے گی، اشانتی اور بدامنی ہے تو کوئی کسی کی سنے گا نہیں، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی، شور ہوتے رہیں گے، ہنگامے ہوتے رہیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سارے شور اور ہنگامے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے برے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ کیسے کسی قوم کو گائیڈ کرنا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے، اور بڑوں کا کام کیا ہے، جو چیف آف دا افیئرز ہیں ان کا کیا کام ہونا چاہیے، جنرل پبلک کا کیا کام ہونا چاہیے، یہ دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں اپنے زبان میں سمجھنے کے لیے کہ اس کے معنی کیا ہوئے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ پرفیکٹ ٹرانسلیشن ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ مجبوری آپ کی بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف تو غضبناک تھے اور افسوس سے بھرے ہوئے تھے، کہنے لگے تم نے میرے بعد میری غیر حاضری میں بڑی بری جانشینی کی، کیا تمہیں تمہارے رب کے میٹر کی اتنی جلدی پڑی تھی، اور تختیوں کو، ٹیبلٹس کو رکھ دیا اور اپنے بھائی کے بال پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے سگے بھائی، بے شک قوم نے مجھے دبا کر رکھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور میری گنتی آپ گنہگار قوم میں مت کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، قال رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم دونوں کو داخل فرما آپ کی رحمت میں، اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ضرور ان پر غضب پڑے گا ان کے رب کی طرف سے، اور ذلت اور نکبت اور انسلٹ اس حیات دنیا میں بھی، اور ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں کھڑاک باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کر کے سدھر گئے اور ایمان میں رہے تو بے شک آپ کا رب بھی اس کے باوجود بڑا مغفرت والا، بڑا رحم والا۔ اور جب حضرت موسیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوا، تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس کے نسخے میں ہم نے ہدایت اور رحمت رکھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے لرزتے رہتے ہوں۔ یہ تھی آیات بینات کے ترجمانے کی کوشش، اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایونٹس چل رہے ہیں۔ تھوڑا مضمون کو پیچھے لے جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی
کو اللہ ताला ने कोहे तूर पर बुलाया था 40 दिन रात के लिए कि वो तरबियत अब आगे जो करना है एक ऐसी कौम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी और एशियन थे। ये एक दौर आया कि अफ्रीका में इजिप्ट में अल्लाह ताला ने उनको बसाया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी हुकूमत ज़ाय हुई और वो असरात भी दावत के ख़त्म हो गए और अल्लाह ने उसके बदले में उनको ग़ुलाम बना दिया, ग़ुलाम बना डाला। फ़िरौन का कि जो इतनी ज़्यादा सज़ाएँ उनको देते थे कि युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहय्यून निसाअहुम, उनके बेटों को काट डालते थे, बेटियों को ज़िंदा रखते थे। बच्चा पैदा हुआ, पुलिस आ जाए घर में और उसको कत्ल कर दे। उन माँ बाप के सामने क्या उनके हाल होते होंगे, मॉरली कितने गिर चुके होंगे। और ये सजाएं देता है अल्लाह उन कौम को जिनको वो हिदायत के लिए मुंतखब करता है, लेकिन वो दूसरे कामों में जाके पड़ जाते हैं। अब इसी को अब कितने साल गुजरे हैं हमें नहीं मालूम, लगता है अरसा के सदियां गुजरी होंगी। उसके बाद हज़रत मूसा को मबूस किया जाता है उसमें, और हज़रत मूसा की लीडरशिप और गाइडेंस में पहले तो उनसे सब्र करवाया जाता है। ऐसा सब्र कि शायद ऐसा सब्र अगर कोई मजलूम पब्लिक सीख जाए तो जालिम हुकूमत के अल्लाह ताला कचूमर निकाल सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं है आज के दौर में। हम ये समझते हैं कि पुराने और फ़िरौन के ज़माने में ऐसा होता होगा, आज नहीं होगा। अल्लाह के कायदे कभी बदलते नहीं। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, अल्लाह के सिस्टम में कभी तब्दीली नहीं पाओगे, डेविएशन भी नहीं पाओगे। जो उसूल बने हैं वो उसूल वैसे ही रहेंगे। तुम्हारा काम है कि उस पर खरे उतरो, तब जाके अल्लाह की मदद आएगी, वरना मदद नहीं आएगी। और दूसरे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन फना हो जाए, उसके लिए बद्दुआ करने से नहीं होता, उसके लिए अपने आप में वो सिफत पैदा करनी होती है, तब जाकर कोई बात बनती है। और वही सिलसिला यहाँ चल रहा है जिसको इस पर्टिकुलर वाक़े के लिए हम सूरह तौहा में भी देखेंगे कि इसकी मज़ीद डिटेल क्या थी। ये हज़रत मूसा की वो कौम थी और ये औलाद थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इनको अल्लाह ताला ने खड़ा किया था मिल्लत इब्राहीम पर, डॉक्ट्रिन ऑफ इब्राहीम। कौन इब्राहीम? जिनको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैंने अपना दोस्त चुना। उनकी उम्मत में उनको कहा गया था कि जो डॉक्ट्रिन है हज़रत इब्राहीम वाला वो उस पर चलते रहना, वो डॉक्ट्रिन है दिमाग का फुल इस्तेमाल करना। एक ऑर्डिनरी आदमी, कोई पढ़े लिखने की जरूरत नहीं, जो कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करता है तो अपने रब को पालेगा। सबसे पहले तो तौहीद को पालेगा कि जिस कौम को अल्लाह ताला ने मिल्लत इब्राहीम के तरीके पर चलना, उस डॉक्ट्रिन पे चलना। हज़रत इब्राहीम का डॉक्ट्रिन ये था कि अक्ल का फुल इस्तेमाल किया जाए ताकि आदमी किसी भी ग्रेड का हो। कॉमन सेंस, कुरान शरीफ अक्ल कहता है कॉमन सेंस को, इसे क्यों नहीं अप्लाई किया? और जब कॉमन सेंस अप्लाई किया जाएगा तो इंसान अपने रब को पालेगा, उसकी वहदानियत को, उसका वननेस को पालेगा कि दूसरे का ऑर्डर चलते ही नहीं कहीं ज़मीन और आसमान में। और इसके लिए किसी लेबोरेटरी में या और कहीं जाने की उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। और इसी पर तैयार किया था इनको, लेकिन इनका भी हाल वही बने जो और कौमों के इससे पहले हाल बने हैं कि उस चीज़ को, अक्ल को छोड़ दिया गया। हालांकि दीन में सबसे अहम पॉइंट अक्ल हुआ करती है, इंसान का कॉमन सेंस। फिर उसके बाद में ये होता है कि रिचुअल्स आ जाते हैं, डॉगमाज आ जाते हैं, त्यौहार आ जाते हैं, किस्से और कहानियाँ आ जाते हैं, असल दीन बाकी नहीं रहता। अब वही चीज़ जब ट्रांसफ़र हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में, बाद में उनके बाद ईसाइयों का वही हाल हो गया। और अब हमारी तरफ ये पैगाम भेजा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को भेज दिया, आखिरी किताब उतार दी। इसमें भी पूरी किताब में याकुलून ताकुलून है, लेकिन हमारे यहाँ की खूबी यह है कि सबसे पहले कहेंगे कि अक्ल को इस्तेमाल दीन में मत करो। जब अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जिन चीज़ की इबादत की जाएगी वो ऐसी चीज़ों की इबादत होगी जिसमें कहानी होगी, साइंस और अक्ल का कोई सवाल ही नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई रीजनिंग भी नहीं होगा। इस सूरत हाल को अगर मिटाना है किसी ने तो उसको वापस आना पड़ेगा मिल्लत इब्राहीम पर। अब यह हुआ कि उनकी गैर हाजिरी में जो दौर चल रहा था, बड़ा सा दौर गुजरा फ़िरौन और उस पूरी डायनेस्टी में जुल्म और सितम का, और उनके साथ रहकर ये सिचुएशन बन गई थी कि उनमें भी शिरक आ गया था। फिर अल्लाह ताला ने उनको माइग्रेट करवाया, जिसको ग्रेट एक्सोडस कहते हैं तारीख़ में, कि वो पूरे बनी इसराइल को
इजिप्ट से अल्लाह ताला ने इधर फिर एशिया में पैलेस्टाइन के पहले जो एरिया पड़ता है जिसको हम कह सकते हैं डेजर्ट ऑफ सिनाई, उसमें उनको बसाया, उनके लिए बादलों का इंतज़ाम किया, उनके लिए मन और सलवा उतारे और उनके लिए पानी जारी किया। ये सब कुछ करके उसको वहाँ बसाया गया कि इनकी तरबियत हो, आगे जो काम लेना है उसकी तरबियत के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी था। लेकिन उसमें भी हज़रत मूसा की गैर हाजिरी में उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। और बात यह थी कि उसमें से कुछ ऊंचा आवाज़ आती होगी, जब हॉलो कोई चीज़ होगी तो हवा जब पास होगी ज़रूर उसमें से आवाज़ आएगी। ये तो छोटी सी सीटी हम बजाते हैं, उसका भी फार्मूला वही है। और जब हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए और उनके हाथों से बछड़ा छीन लिया गया और वो भी समझ गए कि गुमराह हो चुके हैं, क़ालू लइल्लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये पॉइंट को एम्फसाइज करना हम चाह रहे थे कि इस वक्त इज्तिमाई तौबा, कलेक्टिव तौबा, सारे के सारे लोग तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटे तो फिर चांस मिल जाता है, वरना अल्लाह का अज़ाब आके घेर लेता है। अब हज़रत मूसा की जो सिचुएशन वहाँ बनी, वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बाना आसिफ़ा, काफ़ी ज़्यादा गज़बनाक हुए और अफसोस भी उनको बहुत हुआ कि क्या मेरे पीछे इन्होंने बछड़े को पूजा करना शुरू कर दिया, कैसी कैसी चीज़ें। और ये इंसान की तकलीफ़ है, अजीब ट्रेजेडी है। दुनिया की कोई मखलूक को मैंने नहीं देखा कि वो शिरक करती हो, किसी मच्छर से लेकर के हाथी तक के आप नहीं पाएंगे कोई भी जानवर को या मछलियों को या और किसी को कि वो एक के अलावा किसी और के सामने सर झुकाती हो। ये अजीब हो गया इंसान इतना। वलगत करमना बनी आदम, आदम के बेटों को हमने बहुत इज्जत बख्शी। उसको जिसको इज्जत बख्शी है वो अपने सर को जलील करते रहता है, अपने रब के सामने नहीं झुकाता। और जो बेमतलब की चीज़ें ऐसी चीज़ें कि वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतल्ला यख़्लुक़ून शयअन व हुम युख़्लक़ून। रब ताला एक ही फार्मूला बताते हैं इसमें कि पहले चेक किया जाए कि जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो मखलूक है या खालिक है। क्या वो इतनी सोवरेन है कि कोई चीज़ बना सके? कोई नहीं बना सकता। हम जो इतने बड़े बड़े हवाई जहाज़ बना लें या कारें बना लें या टैंक बना लें, हम तो चीज़ों को असेंबल करते हैं। अगर वो चीज़ें दुनिया में मौजूद नहीं होती तो हम उसको वजूद में ला नहीं सकते थे। तो अल्लाह है कि जिसने इस धरती में इन चीज़ों को पहले से रखा था। अब जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ रही है वो सारी चीज़ें ओपन अप होकर सामने आ रही हैं हमारे। और ये निज़ाम दिखता है कोई, इसमें ये जो साइंसी निज़ाम है ये है, कोई हमारा कमाल नहीं है। दुनिया उस चौराहे पर पहुंच चुकी है जहाँ से ये तरक्की, ग्लोबलाइजेशन सब कुछ होगा। और उसके लिए अब इसको कोई किताब चाहिए तो ग्लोबल किताब चाहिए, अब इसको कोई डायरेक्शन चाहिए तो ग्लोबल डायरेक्शन एक ही चाहिए, और अगर इसके लिए कोई लीडर चाहिए तो एक ही चाहिए, अल्लाह के आखिरी रसूल। और ये इस तरह से पूरे फिलॉसफी थी, लेकिन उसको ढांक लिया गया डॉगमास से और अकीदों से और क्या क्या चीज़ों से नहीं। यहाँ तो ब्लाइंड फेथ की कोई बात कुरान शरीफ कभी नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि अगर दिमाग में आती है तो वेलकम, नहीं आती है तो आपको जीने का पूरा हक है। हज़रत मूसा पर बड़ी कैफियत तारी हुई, लेकिन इस कैफियत में भी उन्होंने कोई ऐसी जल्दी का कदम नहीं उठाया। उन्होंने कौम से कहा कि तुमने मेरे पीछे बहुत बुरी जानशीनी की, और उसके बाद एक्शन लिया। यानी एक सवाल और पूछा, आजिल तुम अमरा रब्बिकुम, मुझे तो बुलाया गया था और वहाँ रब के अहकामात मिल रहे थे और तुमको इसकी इतनी जल्दी पड़ी थी कि नई चीज़ तुमने जारी कर ली। अलकल अलवाह व अखज़ बिरअस अख़ीहि यजुर्रुहु इलैहि, और तख्तियाँ रखी जो उनके हाथ में थीं, और वो कलाम था जिसके फंडामेंटल्स अल्लाह ने लिख कर उनको दिए थे। ये देखा जा सकता है तारीख़ की किताब में और भी दूसरी जगह। यहाँ उसका तस्करा अल्लाह ताला ने डिटेल में नहीं फरमाया, लेकिन उसमें क्या तहरीर था, वो पॉइंट्स क्या थे, उसकी आपको कॉपी मिल सकती है, बशर्ते कि आप थोड़ी सी कोशिश करें। हम एक आधे घंटे में इतनी सारी बातें नहीं कह सकते। हम सिर्फ उसकी रूह को देखते हैं कि इसमें हमारे लिए डायरेक्शन क्या है। तख्तियाँ रख दी और अपने भाई के बाल पकड़ के खींचने लगे। सबसे पहले एक्शन उन पर लिया, जिनको जिम्मेदारी सौंप कर गए थे उन पर एक्शन लिया, कौम पर अभी कोई एक्शन नहीं है। अब वो जवाब क्या देते हैं हजरत हारून उनके भाई, क़ाल इब्न उम्मा इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी, एक टर्म है एक बिल्कुल नई तरह की, ऐ मेरे माँ के बेटे, कहा जा सकता है मेरे सगे भाई, या और कोई ऐसा लफ्ज होगा कि कौम ने मुझे दबा दिया था और इस हद तक चले गए थे
کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. تو آپ اب دشمنوں کے سامنے مجھے ہنسنے کا نشانہ نہ بنائیے اور میری گنتی بھی ظالم قوموں میں مت کیجیے، میں اس میں شمار نہیں تھا میرا. اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تم کو دبا کے رکھے گئے اور تم کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تو جان دے دینا تھا. جان دے کر بھی کام نہیں ہو رہا تھا بابا، جان دے کر کام ہوتا تو ہارون وہ بھی کر لیتے تھے. کیا بات تھی کہ وہاں جان دینے کے باوجود کام نہیں ہو رہا تھا؟ اس کو اگر دیکھنا ہے ہمیں تو سورہ طٰہٰ میں دیکھیں ہم. حضرت موسیٰ کو انفارمیشن اللہ نے خود دی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. موسیٰ تمہاری غیر حاضری میں ہم نے تمہاری قوم کو ٹیسٹ میں ڈالا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. حضرت موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف غضبناک ہوتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے. کہنے لگے قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے حسین وعدے نہیں کیے تھے؟ وطال علیکم العہد. کیا تم پر بڑی مدت گزر گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ فاخلفتم موعدی. اور میری جو بات تھی اس کی خلاف ورزی کی تم نے. تو جواب دیا جا رہا ہے، قوم کہہ رہی ہے قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے بات کی خلاف ورزی نہیں کی، حقیقت یہ ہے قوم کے زیورات ہم اٹھائے جا رہے تھے اور اس کو ہم نے ایک جگہ میلٹ کیا، اور اسی طرح سامری نے بھی کیا. فخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اور ان کے لیے ایک ایسا بچڑے کا جسم بنایا جس میں آواز آتی تھی. قالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا. کہنے لگے کہ یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے اور ہمارا بھی معبود ہے. غلطی میں موسیٰ طور پر چلے گئے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. اتنا بھی نہیں دیکھا کہ نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے نہ ہمیں کوئی نفع دے سکے اور کوئی بات کا جواب بھی نہ دے. اتنا بھی سوچے نہیں انہوں نے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. حضرت ہارون نے پہلے ہی ان سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تمہاری یہ آزمائش ہے اور تمہارا رب تو الرحمن ہے، سو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو اور میری بات کو مانو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. وہ کہنے لگے کہ ہم باز نہیں آئیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ ہماری طرف لوٹ کر نہ آئے حضرت موسیٰ. اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی پر ہی ایکشن لی اور یہ تک کہا اس سے کہ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. ہارون تمہیں کیا چیز آڑے آئی کہ جب تم نے دیکھا یہ گمراہ ہو چکے ہیں؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری. کیا تم نے بھی میری اتباع چھوڑ دی؟ کیا میرے میٹر میں میری خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیہتی ولا براسی. حضرت ہارون نے کہا میرے بھائی، میرے بال داڑھی کے اور سر کے بال نہ پکڑ کے کھینچے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی تم نے، میرے آنے کا انتظار نہیں کیا. پھر جا کے اس سے پوچھتے ہیں قال فما خطبک یا سامری. کیا معاملہ ہے سامری تمہارا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اپنی حرکت کو وہ جسٹیفائی کرنے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی جو یہ کوئی دیکھ نہیں پایا اور میں نے آثار رسول کا کچھ حصہ اس میں ڈال دیا اور میرے دل نے ایک وسوسہ مجھے دیا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. Get lost from here. اور زندگی بھر تم یہ کہو گے میرے قریب کوئی نہ آئے. صرف اسی کو سزا دی، قوم کو سزا نہیں دی. قوم کو سزا نہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا نہ حضرت موسیٰ کچھ چاہ رہے تھے، بلکہ قوم کا معاملہ یہاں الگ تھا اور وہ معاملہ یہ تھا انہوں نے دعا کر لی اللہ سے اور یہ فرمایا گیا کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انہوں نے دعا کی، اجتماعی توبہ ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا، عذاب ابھی بھی نہیں بھیجا. بہت غفور الرحیم ہے. توبہ کر کے جو پلٹ آئے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا.
سارے گناہ معاف کر سکتا ہے وہ، شرط یہ کہ تم پلٹ کے واپس تو آؤ. تم اپنی ضد میں اڑے رہو گے، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہو گے اور تم میں انابت کی کیفیت نہیں پائی جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اب یہاں سے ہم چلتے ہیں سورہ طٰہٰ میں دیکھا ہم نے کہ ایکشن صرف اس پر لی جو گمراہوں کا لیڈر تھا اور جس نے ان کو یہ لائن پر لگایا تھا، لیکن قوم پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. ایکشن لیا تو اپنے بھائی پر لیا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں دیکھ بھال کرتے رہنا اور تم نے کیا میری بات کا مانا نہیں. انہوں نے کہا کہ فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ ڈر تھا کہ اس میں تفرقہ نہ پڑ جائے، دو حصے نہ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے آنے تک کہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، تو حضرت موسیٰ کے آئے تک کہ اتنا برداشت کر لو اور کوئی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جان دینے کی فلسفی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت جب ساری شرطیں پوری ہو جانے کے بعد میں پھر بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈیفنس میں آپ کو جنگ کرنا ہے، اور جب وہ جنگ شروع ہی ہو گئی تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا ہے. جب شروع ہی کر دیا تو قیمت ہی اس کی ہم سوچ کے آئے تھے کہ ہمیں جان دینا ہے میدان جنگ میں. اب ہم لوٹ نہیں سکتے. اب ہم لوٹیں گے تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ وہ پرنسپل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے انبیاء فرنٹ میں رہتے ہیں، اور جب ہجرت ہوتی ہے تو انبیاء سب سے آخری میں رہتا ہے. یہ بھی قرآن شریف کا نظر ہے. ہمارے یہاں بالکل الٹا ہو گیا. ہمارے لیڈر ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، قوم کے بچوں کو لڑاتے رہتے ہیں. ان کا بیٹا کبھی، کسی لیڈر کا کوئی بیٹا کبھی شہید نہیں ہوا اور کبھی ہوگا بھی نہیں. ان کو معلوم ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کرنے جا رہے ہیں. وہ ٹارگیٹ ہی الگ ہے. وہ ٹارگیٹ دین نہیں ہے، وہ ٹارگیٹ کچھ اور ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حضرت ہارون نے خلاصہ کیا کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ انہوں نے ٹھیک کیا. دعا کی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجئے، بے شک آپ ارحم الراحمین. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فیبریکیٹرز جو ہیں اپنے ہی دین میں چیزیں فیبریکیٹ کرتے ہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں اس کی اہمیت. دین میں آپ کو کچھ نہیں، آپ کو نہیں معلوم تو آپ خاموش رہیے. اس سے سنا، اس سے سنا اور ایک پھینک دیا. ایک کتاب میں پڑھا، دوسری کتاب میں پڑھا اور عالم بن گئے. بابا یہ کتاب ہے ہمارے پاس اللہ کی، وہ پیش کر دیں، ختم. باقی لمبی چوڑی بات ہونا کیوں ہے، ہم کیوں رسک اٹھائیں دین میں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی کوئی مسئلہ چھیڑتے ہی نہیں، کیونکہ مسائل وسائل سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے کوئی مسئلہ ہمارے لیے چھوڑا نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے نئے نئے مسئلے بناتے رہے. سمپل بات اس نے اتار دی. نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. اتنی آسان کتاب، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا کے پیش کیا لوگوں کو. اب یہ اس کی سزا میں نہ ہم سمجھتے ہیں نہ پبلک سمجھتی ہے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی افطرا بازی کی اور بچڑے کو جنہوں نے معبود بنایا ان پر اللہ کا غضب بھڑکے گا اور حیات دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہوگی. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. جو لوگ عمل کر جاتے ہیں برے، پھر توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور ایماندار بن جاتے ہیں، بے شک آپ کا رب اس کے باوجود بڑی مغفرت والا اور رحم والا. اس کے بعد کی آیت ہے جو آج ہم نے تلاوت کی، اس کی آخری آیت. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ. حضرت موسیٰ کا غصہ کم ہوا تو تختیوں کو اٹھا لیا جو رکھ دی تھی. وفی نسختها، اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے لرزتے ہوں. رب کی مائٹ جب پتہ لگے گی اور رب ڈسکور ہوں گے، قصے کہانیوں سے نہیں ہوں گے، انسانی عقل سے اللہ ڈسکور ہوں گے، تب ان کی مائٹ اور ان کی عظمت اور ان کا اعلیٰ ہونا سمجھ میں آئے گا. پھر جو تسبیح نکلے گی وہ دل سے نکلے گی. ایک اس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں جس کے سامنے زمین آسمان جھکے ہوئے ہیں، پوری فضا جھکی ہوئی ہے، پورا اسپیس جھکا ہوا ہے، ہر مخلوق اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. میں نہ کیوں اپنے سر کو ڈال دوں، میں نہ کیوں اپنے بدن کو اس کے سامنے جھکا دوں، اور صرف بدن نہیں بلکہ اپنے من کو بھی جھکا دوں کہ میرا رب جو کہے گا وہ کروں گا، میرے من پہ نہیں چلوں گا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تختیاں دی گئی تھی یہ بھی ایک ایسا پروسیس تھا کہ کچھ فنڈامنٹل کمانڈمنٹس ان کو دے دیے گئے تھے کہ اس بیچ یہ تیار ہو جائیں اور اس طرح تیار ہوں کہ ایک بڑے دور تک ان کی حکومت بھی رہے اور یہ دعوت والی قوم بھی بنی رہے.
لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تختیوں کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے لرزتے رہتے ہوں۔ رب سے لرزنا بہت اہم چیز ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ نئی فلسفی چلتی ہے، خدا سے ڈرنا کیوں، خدا سے پیار کرو۔ لگنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، خدا سے ڈرنا کیوں، خدا سے پیار کرو۔ بھائی پیار تو ہم کر لیں گے، تو وہ ہم سے نہ کرے تو پیار تو ٹو سائیڈ ہوتا ہے نا۔ اب رہا سوال ڈر کا، تو جس کی مائٹ ہے اس سے آدمی ڈرے گا کہ یہ اتنی طاقت والا قدرت والا ہے کہ ہم کو کچل دے۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈرنا غلط ہوا یا یہ ڈرنا ایک وارننگ اور اپنی سیف سائٹ کے لیے ہوا؟ یہ ایسے ہی سب چلتے رہتے ہیں دنیا میں، مجھے تو تعجب ہوتے رہتا ہے۔ بہت سمپل چیز ہے، وہ نوازنے آئے تو ایسا نوازے کسی کو نہ نوازا تھا، اور سزا دینے آئے تو ایسی سزا دے جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ بے مثال ہر کام کرتا ہے وہ۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو جو چیز دی گئی تھی وہ چیز کب تک چلی؟ مین کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، دیٹ از تورات، دی ٹورا، TORAH۔ پھر اس میں حضرت داؤد آئے، اس زمانے میں بھی ایک کتاب اللہ نے اتاری، دیٹ واز زبور، جس کو زامس کہتے ہیں، PS سے اس کی سپیلنگ شروع ہوتی ہے۔ زامس بھی اسی کا آج جو ہم کو نسخہ ملتا ہے تورات کا، اس میں زامس بھی رہتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو تتمہ ہوا، اینڈ ہوا اس سلسلے کا، وہ حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ بھیجے ہی گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو تو وہیں رہنے دیا پیلسٹائن میں، اور حضرت عیسیٰ کی دعوت اور ان پر ایمان لانے والے پورے یورپ کو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت نہیں تھی وہ بھی نہ ہمارے پاس کچھ ہے، ہم نے اپنے نام رکھ لیا۔ وہ پیور اسلام ہوتا ہے پہلے دن سے۔ حضرت آدم آئے وہ بھی مسلم تھے جناب، ان کے پاس بھی اسلام ہی تھا۔ یہ فلسفی ہمارے یہاں کہاں سے گھسی کہ 1400 سال کا اسلام؟ دس از اے نان سینس بات کوئی ہوگی دنیا میں تو یہ ہوگی نہیں، سارے نبی مسلم تھے بابا۔ اب یہاں وہ تذکرہ آ رہا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں چلتی رہیں اور ہم بھی اس پہ سوچیں کہ جو ہماری سیاست ہے اور پولیٹکس کے، اس کی وجہ سے ہم بعض چیزوں سے نفرت کر بیٹھے ہیں، جبکہ نفرت کرنے کا ہمیں حق نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ ایک ہے تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی، ذرا اس کو دیکھیے ہم کہ اس کے ریگارڈز کیا ہیں اللہ کے پاس۔ 5 نمبر کی سورۃ المائدہ کی 44 نمبر کی آیت ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی اتاری تھی تورات جس میں ہدایت سے بھرپور پیغام اور نور ہی نور تھا۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ طویل آیت ہے، اور اس کی جسٹ یہ ہے کہ تورات میں بھی ہم نے پیکیج رکھا تھا ہدایت اور نور کا، اور اسی تورات کے فیصلے لاگو کرتے تھے انبیاء ان لوگوں کے لیے جو سبمٹ ہوں یہودیوں میں سے، اور ربائز بھی وہی کرتے تھے، عالم اور درویش بھی یہ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے کتاب پر ان کو محافظ بنایا گیا تھا، ان کو امانت دی گئی تھی۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، وہ گواہ بھی تھے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور ان کو یہ بھی کہا کہ انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کا کوئی سودا کبھی نہیں کرنا دنیا کے کسی بھی قیمت میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے فیصلے نہ لیا میری کتاب سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ ہم نے اپنے کتنے فیصلے لے لیے قرآن شریف سے، اور کیا کافی نہیں تھا؟ ہمارے جتنے بھی سوال ہیں اس کا جواب ہے اس میں۔ ہم نے آج تک آپ کا کوئی سوال نہیں کا جواب دیا ہی نہیں، ہم یہاں سے جواب لا کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ آیت ہے، یہ واقعہ ہے، اور اس میں یہ پہلو ہے جو ہم کو یہاں ہدایت دیتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا۔ ہم آپ سے صحیح کہتے ہیں کہ آپ پہلے کتاب اللہ سے تعلق پیدا کیجئے روزانہ کا، کثرت سے تلاوت ہو، اور کچھ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے فرمایا کیا، انشاءاللہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی لیے سب روکتے ہیں کتاب اللہ سے، قرآن شریف پڑھو گے تو بہک جاؤ گے۔ واہ، تو کیا آج میں بغیر قرآن شریف پڑھے ہدایت پر ہوں کہ میں قرآن شریف پڑھوں گا تو بہک جاؤں گا؟ اصل میں یہ ہے کہ قرآن شریف میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ مجھے کیا دے رہے تھے۔ آپ اپنا دین بیچ رہے تھے، اللہ کے دین سے مجھے دور کر کے رکھا تھا۔ یہ جو اس کے نسخے تھے ٹیبلٹس کے، الواح کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فنڈامنٹل ان کو احکامات دے دیے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک لانگ پیریڈ پر یہ تورات اتاری گئی۔
اور اس کے پیریڈ کتنا رہا، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس میں جو انجیل ہے، گاسپل جس کو ہم کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، وہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے۔ مستقل کتاب تورات ہے، اور یہ اس کا ایڈنڈا ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں 46 نمبر کی سورت میں 12 نمبر کی آیت میں، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس قرآن کے پہلے حضرت موسیٰ والی کتاب ہی گائیڈ اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب ہی امام اور رحمت رہی ایک لانگ پیریڈ تک، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور کتاب سے کبھی خالی نہیں رکھا۔ ہر ایریا میں نبی بھیجے، ہر ایریا میں کتابیں نازل فرمائی۔ جب وہ کتابیں چھپا لی گئیں یا تحریف کر دیے گئے تو پھر نئے نبی آتے رہے، اور یہ ہوتے رہا۔ فائنلی اب جو نبی آئے ہیں وہ اتنے انٹرنیشنل ہیں کہ جب سے وہ تشریف لائے تب سے دنیا نے کروٹ لے لیا۔ اب وہ ایک ڈائریکشن میں اور ایک ہی رخ پر اور ایک گلوبل دنیا کا وجود ہونے والا ہے، جس کے لیے ایک مرکزیت چاہیے، اور وہ اللہ نے فراہم کر دی۔ لیکن ہم اس سے غفلت برت رہے، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ ہمارا معاملہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرما دیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ذرا ان کی مثال اپنے سامنے رکھنا جن کو میں نے تورات دی تھی۔ تورات تو اٹھائی نہیں گئی، گدھے جیسی بہت ساری کتابیں اٹھا لی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، گدھے کی بری مثال ان کے لیے دی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو اللہ راستہ ہی نہیں سننے دیتا، تو کوئی کام بنتا ہی نہیں، بنانے جاؤ پھر بگڑ جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے، اور تو کچھ نہیں، اجتماعی طور سے ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے، کم سے کم ہم اپنی فرعونیت پر قابو پا لیں اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ کو اور اس کی کتاب کو اور اس کے نبی کو، انشاءاللہ ہماری معاملہ تو خیر کا ہو جائے۔ دنیا تو ایسی چلے گی جیسے اللہ اس کو چلا رہے ہیں، اور ہم اس کو سدھار بھی نہیں سکتے، نہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے طرف سے کوئی وکیل بھی نہیں ہے، اور نہ ان پر کوئی واچفلنس آپ کو ہم نے دی ہو۔ آپ اپنا کام کیجئے، جس کو ہدایت لینا ہے وہ ہدایت لے لے گا، جس کو نہیں لینا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے بھی نہیں۔ ہدایت مانگنے سے ملے گی، باقی چیزیں ایسے مل سکتی ہیں۔ اسی لیے ہماری تربیت کی یہ کہ دن میں 30-40 مرتبہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ صراط المستقیم کی ہم کو اتنی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اتنی دعائیں ہونی چاہیے۔ باقی چیزیں ہیں، آکسیجن ہے، اناج ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، سب اللہ تعالیٰ دیں گے، ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ چیز تو مانگنے پر ملے گی۔ یہ ہماری تربیت کی گئی، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے کہ سورۃ الفاتحہ کیوں بار بار پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں، اور دعا بھی وہی کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔